دوستوں، حضرت مولانا محمد زکریا کام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ویڈیوز کا سلسلہ چلا رہے تھے اور انہی میں آج یہ 9واں ویڈیو ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے اپنے چچا جان کو نہایت عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار پایا۔ میرا ابتدائی دور ان کے شدید مجاہدوں کا تھا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر نفلوں کی نیت باندھا کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے وقت سلام پھیرا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد کی طویل نفلوں کا دستور تو ہمیشہ رہا، مگر عشاء کی اذان کے قریب تک پڑھنے کا معمول رمضان میں اخیر تک رہا۔ اس زمانے میں ایک دستور چچا جان کے چپ اور خاموش رہنے کا تھا۔ یاد نہیں کہ دن رات میں شاید کوئی لفظ بولتے ہوں۔ اس زمانے میں مجھ سے فرمایا کہ اگر تو 6 ہفتے چپ رہے تو میں تجھے ولی کر دوں۔ مجھ میں اس زمانے میں بلا وجہ بھی بولنے کا مرض تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد نظام الدین میں نے ان سے عرض کیا کہ میں 6 ماہ چپ رہ کر دکھا دوں۔ وہ فرمانے لگے وہ بات گئی۔ اس زمانے میں چونکہ وہ چھوٹے تھے اس لیے والد صاحب کی اگر کہیں دعوت ہوتی تو ان کو بھی ساتھ لے جانا ضروری تھا، اور وہ ادباً یا تواضعاً یہ ظاہر کرنا نہ چاہتے تھے کہ میرا روزہ ہے۔ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ روزہ ہے۔ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ فلان جگہ دعوت میں جانا ہے، میرے پاس بیٹھنا۔ چنانچہ وہ لقمہ بناتے، منہ بھی چلاتے، مگر ان کا بنایا ہوا لقمہ میرے منہ میں جاتا تھا۔ جب وہ چاول وغیرہ کا لقمہ بناتے یا روٹی کا لقمہ سالن میں لگاتے تو میں ان کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں رکھ لیتا۔ وہ دوسرا لقمہ شروع کر دیتے۔ دیکھنے والے میری بدتمیزی سمجھتے۔ چچا جان خسرو ان مجاہدات، عبادات، ریاضات کی وجہ سے کتب خانے کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ایک منشی محمد حسین صاحب فیض آبادی تھے جو میرے والد صاحب کے یہاں گویا مینیجر تھے، اور کتب خانے کا سارا کام اعلیٰ حضرت گنگوئی خسرو کے زمانے میں بھی اور حضرت کے وصال کے بعد بھی وہی کرتے تھے۔ منشی صاحب نے ایک مرتبہ میرے چچا جان کو ڈانٹ کر یوں ہی پھرتے رہتے ہو، کوئی کام کتب خانے کا بھی کر لیا کرو۔ میرے والد صاحب کو بہت ہی ناگوار ہوا اور منشی جی کو خوب ڈانٹا اور فرمایا کہ منشی جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کی برکت سے مجھے روزی مل رہی ہے۔ گنگو سے واپسی پر 28 ہجری میں جب اکابر مظاہر علوم بہم میں سے بہت سارے حج کو چلے گئے تو ان کے غیبت میں چچا جان مظاہر علوم کے مدرس بنائے گئے۔ زبان میں کچھ لکنت تھی جو بات چیت میں تو بالکل ظاہر نہ ہوتی تھی، مگر تقریر اور سبق میں تقریر زور سے ہوتی تو اس کا اثر ظاہر ہوتا، جس سے بعض طالب علم کبھی شکایت بھی کرتے تھے۔ مگر مجھ سے بہت سارے لوگوں نے بعد میں بیان کیا کہ ان سے پڑھنے والے علمی حیثیت سے بہت اونچے پہنچے۔ میرے تایا ابا جان کے انتقال کے بعد اہل نظام الدین کے اصرار پر نظام الدین کی مسجد میں منتقل ہوئے۔ اتفاق سے انتقالی دور میں چچا جان کی طبیعت بہت ہی ناساز ہو گئی۔ مرض سہارنپور سے شروع ہوا۔ راستے میں کہندیلا 2-3 دن قیام کا ارادہ تھا۔ وہاں پہنچ کر بہت ہی شدت مرض نے اختیار کی۔ حکیموں نے پانی پینے کو منع کر دیا اور وہ غصے میں جوش میں پانی پینے کو دوڑتے، حالانکہ حرکت بھی دشوار تھی۔ یہ ناکارہ اس پوری بیماری میں ان کی خدمت میں رہا۔ بڑے وقائع اس میں پیش آئے۔ ایک معمولی سی بات یہ کہ بہت بڑی جماعت جنات کی ان سے بیعت ہوئی۔ ایک دفعہ اصرار ہوا کہ بخار کا علاج چلتے پانی میں نہانا ہے، اور حکیم نے وضو کو بھی منع کر رکھا تھا، تیمم سے نماز پڑھتے تھے۔ مجھ پر خفا ہوئے کہ حکیموں کی ایسی تیسی، تم ان کے مقابلے میں حدیث کے علاج کو انکار کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا حدیث شریف ظنی ہے، قطعی نہیں، اور پھر یہ جو علاج جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں یہ کلی نہیں، ہر شخص کے لیے اور موسم کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ طبیب کا علاج بھی مشروع ہے اور وہ حوال کے مناسب ہوتا ہے۔ غرض خوب مناظرہ ہوا اور مجھے خوب ڈانٹا، لیکن ان پر حدیث پاک کے اتباع کا جوش تھا، اس لیے خوب ڈانٹ پلائی کہ حدیث کے مقابلے میں تم کسی حکیم کا نام لیتے ہو۔ یہ ولولہ بعض اوقات زوروں پر آ جاتا تھا۔ میرا لڑکا عزیز طلحہ غالباً 2-2.5 برس کا تھا۔ نظام الدین میں اتنا شدید بیمار ہوا کہ مایوسی کی حالت ہو گئی اور ان کو کسی تبلیغی جلسے میں تشریف لے جانا تھا۔
جاتے ہوئے غالباً قاری داؤد مرحوم سے یا اسی طرح کسی سے، اور ہمارے مدرسے کے مدرس حدیث مولوی یونس صاحب سے کہا کہ مجھے مولوی یونس میواتی مرحوم یاد ہے اور بعض کو میاں جی موسیٰ کا نام یاد ہے۔ ان کو کہا کہ دیکھ، اگر میری واپسی سے پہلے طلحہ مر گیا تو اتنا ماروں گا کہ یاد رکھو گے۔ ممکن ہے کہ چچا جان کو یہ کشف ہوا ہو کہ ان کی صحت فلاں کی زور دعا پر موقوف ہے، اس لیے سخت لفظ کہے۔ چچا جان مولانا الیاس صاحب قدس سرہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلند درجات عطا فرمائے۔ ان کی شفقتیں بچپن سے مجھ پر بہت بڑھتی رہی۔ وہ مجھ پر بیعت کے بعد سے بہت ہی اصرار فرماتے رہے کہ تو ذکر کر لیا کر، مگر میں ہمیشہ اپنی نالائکی سے یہ جواب دیا کرتا تھا کہ ہر کسے را بہر کار ساختن، ضربے آپ لگائے سبق میں پڑھاؤں گا، یہ لائن میرے بس کی نہیں ہے اور نہ میں اس کا اہل ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر چچا جان کی شفقتیں ہمیشہ بہت ہی متقاضی رہی۔ میں پہلے لکھوا چکا کہ غزل کی طباعت کے سلسلے میں جب کبھی تانا بون ہوتی تھی تو وہاں کا ماحول اور وقت اسی کا تھا۔ ماحول کا اثر تو ہوتا ہی ہے۔ میرا ایک مخلص دوست لہیق مرحوم مظاہر علوم سے فارغ ہوا، استعداد بڑی اچھی تھی، میرے بڑے خصوصی تعلق والوں میں تھا۔ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ کی بھی اس پر بڑی شفقتیں تھی، اس لیے فراغ پر میں نے از خود اس کو مظاہر علوم کی شاخ میں 20 روپے تنخواہ پر مدرس تجویز کیا۔ اس نے بخوشی پسند کیا، مگر 2-3 دن بعد آ کر قلت تنخواہ کا عذر کیا اور کہا کہ کم از کم 25 کر دیں۔ میں نے معذرت کی کہ 20 بھی تمہاری خصوصیات کی وجہ سے، ورنہ شاخ کی تنخواہ 15 سے اوپر نہیں۔ میں نے اس مرحوم کو تنخواہ کی غیر مقصود اور ناقابل التفات ہونے پر ترغیب نصیحت بھی کی، مگر اس نے خانگی ضروریات معلوم نہیں کیا کہ ضروریات بیان کی اور منظور نہ کیا۔ مولوی سعید خان صاحب کا دور تھا، وہ اس کو ترغیب دے کر نظام الدین لے گئے، وہاں تدریس اور تبلیغ دونوں کام اس کے حوالے ہوئے اور 8 روپے تنخواہ مقرر ہوئی۔ نظام الدین کی حاضری تو میری ہوتی رہتی تھی، وہ مرحوم اکثر ملتا رہتا تھا، چونکہ چچا جان کے دور میں بھی مدرسہ اور تبلیغ کی سرپرستی اس ناکارہ کے ذمہ تھی۔ 1 سال بعد میرے پاس ایک درخواست وہاں کے محتمم صاحب کی طرف سے پہنچی کہ مدرسے کے یہ مدرسین ہیں جن میں 4-5 نام تھے، ان میں ایک لہیق مرحوم کا بھی تھا۔ محتمم صاحب نے لکھا کہ ان لوگوں کی تنخواہ 8 روپے ہے، اگرچہ ان کی طرف سے کوئی درخواست نہیں ہے، مگر میری سفارش ہے کہ 2 روپے کا اضافہ ہر ایک کی تنخواہ میں کیا جائے۔ میں نے لکھا ضرور، بلکہ 4 کا، مگر چچا جان نور اللہ مرکدو نے فرمایا کہ ابھی تو 2 ہی رہنے دو، ہمارے مدرسین کی عادت نہ بگاڑو۔ میں نے مغرب کی بات لہیق مرحوم کو بلایا، وہ انداز سے یا کسی رواج سے سمجھ گیا۔ مجھے اس کا گردن جھکا کرانا اب تک یاد ہے، نہایت شرمندہ، نہایت معجوب۔ میں نے پوچھا لہیق تو وہی تو ہے؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا کہ خاموش رہنے کی ضرورت نہیں، میں تو بات پوچھتا ہوں، تم کو معلوم ہے کہ میں نظام الدین کا سرپرست ہوں اور میرا یہاں والوں سے تعلق بھی تجھ کو معلوم تھا۔ تو نے ہماری 20 پر ٹھوکر ماری اور 2 سال سے یہاں 8 روپے پر پڑھا رہے ہو۔ اس مرحوم نے فرمایا، بہت مخلص اور نیک تھا، بہت شرمندگی سے کہا کہ ماحول کا اثر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کو تو یاد ہوگا کہ 20 روپے بڑی خوشی میں نے قبول کیے تھے، مگر شاخ کے سب مدرسوں نے مجبور کیا کہ 25 سے کم پہ راضی نہ ہونا، تیری وجہ سے ہمارا راستہ کھلے گا۔ ایک مرتبہ عزیزان مولانا یوسف مرحوم مولانا انعام صاحب سلمو یہاں دورہ پڑھتے تھے تو عزیز یوسف مرحوم کے دائیں ہاتھ میں زخم ہو گیا، شگاف آیا اور بہت ہی تکلیف اٹھانی پڑی۔ سال کا ختم تھا، جمادی الثانیہ آ گیا۔ چچا جان نے ارشاد فرمایا کہ سال تو قریب الختم ہے، کتابیں پوری ہے، معمولی سی رہ گئی ہے، میرا خیال ہے کہ لڑکوں کو ساتھ لیتا جاؤں، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ہے، عزیز یوسف کو افاقہ ہے، 2-4 روز میں انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، امتحان قریب ہے، اس میں شرکت مناسب ہے۔ چچا جان میری عدم موافقت رائے پر ناراض ہوئے اور خود رائے پر خوب ڈانٹا۔ میں نے عرض کیا جناب نے مشورے کا پوچھا تھا، مشورہ تو میں تو جو خیر ہو وہی دینا چاہیے، اگر آپ حکم فرماتے کہ میں لے جا رہا ہوں تو میں اس کی مخالفت نہ کرتا۔ اس پر وہ اور بھی ناراض ہوئے۔ حضرت رائے پوری بھی اس مجلس میں اول سے آخر شریک تھے اور نہایت ساکت رہے۔ میرے اٹھنے کے بعد چچا جان نے حضرت رائے پوری سے پوچھا کہ میرا ناراض ہونا آپ کو ناگوار ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں حضرت، سمجھ میں نہیں آیا، بات تو حضرت شیخ کی صحیح ہے، جب آپ نے مشورہ پوچھا تھا تو پھر بات تو وہی کہنی چاہیے تھی جو ان کی رائے تھی۔ چچا جان نے بہت سادگی سے یوں فرمایا کہ حضرت میں آخر چچا بھی تو ہوں۔ اس پر حضرت رائے پوری ہنس پڑے اور فرمایا کہ جناب کے چچا ہونے میں کیا انکار ہے کہ وہ کہیں اپنے آپ کو بڑا آدمی نہ سمجھنے لگے۔ میرے مخلص دوست قاری مفتی سعید مرحوم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ حضرت دہلوی کی چیزوں پر جتنا تم اعتراض کرتے تھے، مولوی یوسف مرحوم کی باتوں
پر اتنا اعتراض نہیں کرتے۔ میں نے کہا بالکل صحیح، چچا جان کے سامنے تو میری حیثیت ایک شاگرد اور خرد کی تھی، میرے اعتراض سے نہ تو ان کی شان پہ کوئی اثر پڑتا تھا نہ کام پر۔ عزیز یوسف کے ساتھ میرا معاملہ بڑائی کا ہے، مجمع میں اس پر اعتراض کرنے سے کام پر بھی اثر پڑے گا اور اس کے وقار پر بھی، اس لیے مجھے جو کہنا ہوتا ہے تنہائی میں کہتا ہوں۔ چچا جان نور اللہ عمر کدو کے دوسرے جملے کا مطلب تھا جس کو انہوں نے بار بار مجمع میں بھی فرمایا کہ میری بنسبت میرے معاصرین خاص طور سے حضرت مدنی، حضرت میرٹی وغیرہ جتنا اس سے دبتے ہیں مجھ سے نہیں دبتے، یہ میرے لیے وقایا ہے، اگر یہ نہ ہو تو مجھے دبا لے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ ایک دفعہ نظام الدین میں یہ ناکارہ حضرت رائے پوری تشریف فرما تھے، چچا جان کو سروں نے خواب دیکھا کہ سب سے آگے چچا جان چل رہے ہیں، ان کے پیچھے میں چل رہا ہوں، میرے پیچھے حضرت اقدس مرشدی مولائی سہارم پوری چل رہے ہیں، فرمایا اس کی تعبیر دو۔ حضرت اقدس رائے پوری نے اپنی عادت کے موافق فرمایا کہ اس کی تعبیر تو شیخ دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلا جز تو صاف ہے کہ میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں مگر چلا نہیں جاتا، مگر دوسرا جز سمجھ نہ آیا، فرمانے لگے کہ بس یہ خواب تو بہت صاف اور واقع ہے، کسی تعبیر کا محتاج نہیں، میری پشت پناہی صرف تم سے ہو رہی ہے، اگر تم نہ ہو تو میرے معاصرین مجھ کو دبا لیں، اور تمہاری پشت پناہی حضرت نور اللہ مرکزو سے ہو رہی ہے کہ حضرت کی وجہ سے یہ حضرات تم سے دب جاتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح فرمایا۔ چچا جان نور اللہ مرکزو کے ڈانٹ کے علاوہ شفقتوں کے واقعات بھی بہت ہے۔ ان کے یہاں تبلیغی سلسلے میں جب کوئی بات پیش آتی تو وہ بے تکلف فرما دیتے کہ شیخ کے یہاں جب تک پیش نہ ہو اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے دہلی کے سفر میں کئی مسئلے ایسے ہوا کرتے تھے کہ جن کے متعلق میں سنتا تھا کہ وہ میرے مشورے اور منظوری پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ میں حاضر ہوا تو چچا جان نے فرمایا کہ ہمارے دوستوں کا اصرار یہ ہے کہ تبلیغی جماعت جب گشت کے واسطے جائے تو ایک مختصر سا جھنڈا ان کے پاس ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ بالکل نہیں۔ فرمایا کیوں؟ میں نے کہا آپ کی جماعتیں تو نماز کے لیے بلانے جاتی ہیں اور مسجد میں جمع کرتی ہیں، اور نماز کے لیے جھنڈا نصاً رد ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جزاکم اللہ، بس بھائی ملتوی۔ ایک معمول چچا جان اس سرو کا مستقل یہ تھا، اور بڑی باریک بات ہے کہ جب کسی تبلیغی اجتماع سے واپس آتے تو ایک سفر رائے پور ضرور فرماتے، ورنہ کم از کم سہارنپور کا، اور اگر دونوں کا موقع نہ ہوتا تو 3 دن اعتکاف اپنی مسجد میں فرماتے، اور یہ ارشاد فرماتے کہ جلسوں کے زمانے میں ہر وقت مجمع کے درمیان رہنے سے طبیعت اور قلب پر ایک تقدر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دھونے کے واسطے یہ کرتا ہوں۔ چنانچہ چچا جان کے ملفوظات منگوائے گئے جس کے الفاظ ہے، فرمایا جب مجھے میوات بھی جانا ہوتا ہے تو ہمیشہ اہل خیر اور اہل ذکر کے مجمع کے ساتھ جاتا ہوں، پھر بھی عمومی اختلاط سے قلب کی حالت اس قدر متغیر ہو جاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ذریعے سے غسل نہ دوں یا چند روز کے لیے سہارنپور یا رائے پور کے خاص مجمع خاص ماحول میں جا کر نہ رہوں، قلب اپنی حالت پر نہیں آتا۔ دوسروں سے کبھی کبھی فرماتے تھے کہ دین کے لیے پھرنے والوں کو چاہیے کہ گشت اور چلت پھرت کے طبعی اثرات کو خلوتوں کے ذکر فکر سے دھویا کرے۔ چچا جان کے مرض الوصال کے زمانے میں یہ ناکارہ کثرت سے حاضر ہوتا تھا اور مدرسے کے اسباق کی وجہ سے طویل قیام نہ ہوتا، اس واسطے بار بار واپسی ہوتی۔ ایک دفعہ چچا جان نے شفقت اور قلب کے ساتھ فرمایا میرے جسہ کی خاطر اتنی تکلیف کرتے ہو جس سے مجھے بہت ندامت ہوتی ہے، اگر میرے کام کی خاطر تم اتنی جلدی آؤ تو میرا دل کتنا خوش ہو۔ جب حالت مایوسی کی ہو گئی تو اس ناکارہ نے طویل قیام کیا، اور یہ میرے رجسٹر میں ہوگا کہ میری آخری حاضری کس تاریخ کو ہوئی، وصال تک وہاں رہا۔ چچا جان نور اللہ عمر کدو نے اپنی مایوسی کی حالت میں وصال سے 2-3 دن پہلے سیاکار سے کہا کہ میرے آدمیوں میں چند لوگ صاحب نسبت ہیں، مولانا یوسف صاحب، قاری داؤد صاحب، سید رضا صاحب، مولانا انعام صاحب، اس کے علاوہ حافظ مقبول صاحب اور مولوی احتشام صاحب، ان کو پہلے اجازت ہو چکی تھی۔ چچا جان نے فرمایا میرے بعد ان سے کسی کو ایک کو مولانا رائے پوری کے مشورے سے بیعت کے لیے تجویز کر دو۔ میری رائے حافظ مقبول حسن صاحب کے متعلق تھی کہ ان کو بہت پہلے سے خلافت ملی تھی، مدینہ منورہ سے ان کی خلافت کے متعلق مجھے لکھا کہ تیری رائے موافق ہو تو ان کو اجازت دے دو، ورنہ میری واپسی کا انتظار کرو، مگر حضرت اقدس رائے پوری کو سرو کی رائے عالی عزیز مولانا محمد یوسف صاحب کے متعلق تھی۔ میں نے حافظ مقبول کی وجہ ترجیح عرض کی اور یہ بھی کہا کہ عزیز یوسف نے ذکر اذکار زیادہ نہیں کیے۔ حضرت کا مشہور جملہ جو بارہا انہوں نے فرمایا کہ تم لوگوں کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں ہم جیسوں کی انتہا ہوتی ہے، اس جملے کو ارشاد فرمایا ان کو اذکار کی ضرورت نہیں۔ میں نے چچا جان اللہ عمر کدو سے پوری بات عرض کر دی۔ چچا جان نے حضرت اقدس رائے پوری کی تصویر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ میوات والے جتنے یوسف پہ جمع ہو سکتے ہیں کسی اور پہ نہ ہوں گے۔ میں نے چچا جان نور اللہ عمر کدو کی طرف سے ایک پرچہ لکھا کہ میں ان لوگوں کو بیعت کی اجازت دیتا ہوں۔ چچا جان نور اللہ عمر کدو نے میری تحریر کے بیچ میں ان لوگوں کو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت دیتا ہوں یہ جملہ بڑھوا دیا۔ مشائخ کے ایک نسبت خاصہ ہوتی ہے جو شیخ کے انتقال پر کسی ایک کی طرف جو شیخ سے زیادہ نسبت اتحادیہ رکھتا ہو اس کی طرف منتقل ہوا کرتی ہے۔ چچا جان خسرو کے انتقال پر مولانا ظفر احمد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت دہلوی کی نسبت خاصہ میری طرف منتقل ہوئی ہے۔ میں نے کہا اللہ مبارک فرمائے۔ حضرت حافظ فخر الدین صاحب نے مجھ سے تو نہیں فرمایا مگر سنا کسی سے فرمایا تھا کہ میری طرف منتقل ہوئی۔ جب مجھ تک یہ فکرہ پہنچا تو میں نے کہا اللہ مبارک فرمائے۔ حضرت اقدس رائے پوری کا رمضان مبارک میں یعنی چچا جان کے انتقال سے 2 ماہ بعد رائے پور سے ایک والا نام آیا جس میں حضرت اقدس نے فرمایا کہ حضرت دہلوی کی نسبت خاصہ کے متعلق مختلف آواز سننے میں آئی۔ میرا خیال تمہارے متعلق تھا مگر میری کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ اب حضرت حافظ فخر الدین صاحب کا والا نامہ آیا جس میں انہوں نے بڑے زور سے میرے خیال کی تائید کی ہے، اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں نے اسی وقت جواب لکھا کہ حضرت آپ حضرت نامعلوم کہاں ہے، وہ تو لونڈا لے اڑا۔ شوال میں جب حسب معمول عید کے بعد رائے پور حاضری ہوئی تو عزیز مولانا محمد یوسف صاحب نے بھی میرے ساتھ تھے۔ حضرت رائے پوری نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں تو میں نے آپ کے خط کو تواضع پر معمول کیا لیکن اب مولانا یوسف کو دیکھ کر آپ کی بات کی تصدیق کرنی پڑی۔ آپ نے بالکل سچ اور صحیح فرمایا، اب اس میں بالکل تردد نہ رہا۔ چچا جان کی بیماری میں بھی عزیز یوسف مرحوم اکثر نمازیں پڑھایا کرتے تھے لیکن چچا جان کے انتقال کے بعد صبح کی نماز جو اس نے پڑھائی میرا دل تو اسی نے کھینچ لیا تھا اور میں اسی وقت سمجھ گیا کہ الوداعی معانقہ بیٹے کو دے گئے۔ ہوا یہ تھا کہ انتقال کے وقت بلکہ نزا شروع ہونے کے وقت چچا جان نے عزیز مولانا یوسف صاحب کو بلایا جو سو رہے تھے اور انتقال صبح اذان سے کچھ پہلے ہوا اور بلا کر یوں فرمایا کہ آ یوسف لپٹ لے ہم تو جا رہے ہیں۔ وہ چچا جان کے سینے پر گر گیا اور بندے کے خیال میں اسی وقت الکائی کا الکا ہوا تھا۔ یہ ناکار اپنی نالائکی سے حضرت مرشد خسرو کو لینے اسٹیشن نہیں جایا کرتا تھا۔